أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تم فرماؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو. ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو. تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. قل تعالوا، تم فرماؤ آؤ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے وہ حقیقی حلت اور حرمت کے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں جو خود اس خالق کائنات نے عطا فرمائے ہیں. اس آیت اور اسے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا. نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا. نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی. نمبر 5، ناحق قتل کرنا. نمبر 6، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا. نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا. نمبر 8، ناحق بات کہنا. نمبر 9، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا. اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور صریح ناشکری اور احسان فراموشی ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں. انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہارے ہر خطرے سے نگہبانی کی. ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے. معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے. اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں. ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب سب داخل ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد قتل نہ کرو. اس میں اولاد کو زندہ گور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا، اور بارہا فقر اور تنگدستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے. انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا. پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو. اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو غریبی کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو مالدار شرم عار کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کرتے تھے. ان کا ذکر دوسری آیت میں ہے. ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کس قدر حسین ہے، اور اسلام نے بچیوں اور عورتوں کو کیسے حقوق عطا فرمائے. اس کے لیے صرف ان احادیث کا مطالعہ فرمائے کہ نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ گور نہ کرے،
اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر دو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بے نیاز کر دے، مثلا ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دامن گیر ہو، لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے راضی فرمائے گا۔ ناظرین محترم، حدیث پاک میں ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، ارشاد فرمایا، کہو اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضار ولا مضل۔ اے اللہ میرے باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ناحق قتل کرنے والا یا قتل کا حکم دینے والے کے بارے میں احادیث میں سخت وعید بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 حدیثیں یہاں ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور 1 حصہ قاتل کے لیے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دن مقتول بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل عرض کرے گا، مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں حاکم اسلام کے لیے مجرم کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے قاتل کو قصاص میں، شادی شدہ زانی کو رجم میں اور مرتد کو سزا کے طور پر قتل کرنا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ قتل برحق کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اجازت صرف حاکم اسلام کو ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات میں ہم نے عرض
کر دیے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 وعید یہاں پر ہم عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، 2 ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی، جیسے آج کل ایڈز وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ نمبر 5، جب حکمران اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم خطرناک جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کے تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہماری لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی خواہ گواہی دو یا فتویٰ یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف سے ہو، اس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو، کیونکہ اسے مقصود شرعی حکم کی پیروی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد پورے کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے عہد کو پورا نہ کرو۔ اگر تم غلطی سے کسی ناجائز عہد کر لیا تو فوراً توڑ دو۔ مثلا اگر کسی سے وعدہ کیا بلکہ قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پئیں گے یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا، یعنی وہ احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملے، یا وہ عہد مراد ہیں جو انسان اپنے اوپر لازم کر لی، جیسے منت وغیرہ، ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے۔ بندوں کے ساتھ کیے گئے جائز عہدوں کو پورا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، لہذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے میں داخل ہوگا۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہاں مذکور آیتوں میں جو احکام تمہیں بیان کیے گئے یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، تو اس پر چلو۔ احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سیدھے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیان خط پر رکھ کر فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درستی، عبادت کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات جسم اور دو بازوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ناممکن ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نہ بخشے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہ بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا، وہ بندوں کی آپس کے ظلم میں حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان حق تلفی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے سزا دے اور چاہے تو اسے درگزر فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا کوئی ملت۔ لہذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیہ کرام رحمت اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ترک مستحب، ترک سنت، اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو،
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفضيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں کتاب سے مراد توریت شریف ہے۔ سب سے پہلے کتاب الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا ہوئی۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو صحیفے ملتے تھے اور یہ فرمایا تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک اور غیر محسن بھی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پورے کرنے کے لیے کتاب نازل فرمائی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے کتاب یعنی تورات دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل کی تفصیل ہے، لہذا اس میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تمام دلائل اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔